سے پھر بات ہوگی. تھینک یو فار گیونگ اس اے ٹائم. یو آر ویلکم. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, آصف اقبال صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی, گرومنگ کی بات کی انہوں نے, سرفراز صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں. کیسے گرومنگ ہو سکتی ہے؟ میں تو بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں, آصف صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی, اور یہی بات میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا جب یہ آئی لائن پہ کہ ہم اب گرومنگ کی باتیں کرنا شروع ہو گئیں گے. کیا ہم میں کوئی ایسے فیلیئرز رہ گئے ہیں, یا انفرادی طور سے خاندانی یونٹس میں, یا پھر ایز اے ہول نیشن کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں ہماری گرومنگ میں, کچھ ایسے سوشل فیکٹرز ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا میں ضرور تمہید چھوٹی سی بات دوں گا کہ یہ بات, اور جو آپ بعد میں مجھے وقتاً فوقتاً جب بھی وقت دیں گے تو آپ اس بات کو آپ بھی اور ہمارے ناظرین بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ جو بھی ہم لفظ سنتے ہیں نا, فینسی, اینگزائٹی, اینگر, ٹھیک ہے نا جی, یہ جو بھی ہم لفظ سنتے ہیں اس کو بہت زیادہ ہم ایک نیگیٹو سینس میں سنتے ہیں, تو یہ سب ہیومن ایموشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہیومن ایموشنز ایک فطری چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک چیز کو محسوس کرتے ہیں, وہ آپ کریں گے, وہ آپ کی جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ہمارے اندر وہ حس موجود ہے, ہم رسپونڈ کرتے ہیں, اپنی کوئی بھی سراؤنڈنگ میں کوئی جو تبدیلی آتی ہے ہم اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ ایک فیلنگ ہے, ایک محسوسات ہیں وہ ہماری. اب ایک اس فیلنگ کا ہونا ہے اور ایک اس کو ایکسپریس کرنا ہے. یہ دو ایک بنیادی چیزیں ہیں, ایک چیز کو فیل کرنا اور ایکسپریس کرنا. اور جو ایکسپریس کرنا ہے اس میں ہم وہ درجہ بندی کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی پازیٹیو یا نیگیٹو. ڈاکٹر صاحب, اس میں ہم مزید بات کرتے ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. بالکل. ناظرین, وی ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ وی کم بیک. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. رضا صاحب, اب کرکٹ کی کیا اپ ڈیٹ کیا ہے؟ اب کی جو اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہے اس سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں کوئی کرکٹ کا بڑا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں. نہیں چلیں, ٹھیک ہے, کہ اس پہ اوپر میں اپنی کوئی ایسی رائے دے سکوں. بہرحال جو ہمارے پاس انفارمیشن آج کی لیٹسٹ ہے کہ ہمارے جو کھلاڑی تھے تینوں, سلمان بٹ, عامر, آصف, آج ہائی کمیشن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, ان کے ہائی کمشنر صاحب سے, اور وہاں پہ جو بورڈ کے چیئرمین تھے ان سے بھی بات, وہ بھی موجود تھے, یاور سعید صاحب بھی موجود تھے, اور اس سلسلے میں. اور چونکہ کامران اکمل تو اکمل کامران یا کامران اکمل جو پہلے کلیئر ہو چکے ہیں اس بات کے, اور جو آج لیٹسٹ مجھے آئی ہے, ایک کھلاڑی ہمارے زخمی بھی ہو گئے. ہاں جی, کامران اکمل صاحب کو گیند لگی ناک پہ, ان کو لے جایا گیا. اور جو یہ پتہ چلا ہے کہ عامر جو ہیں وہ گفتگو کے دوران بے گناہ پائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو ان کی اپنی ایک ورڈ ہے, جو بھی کوشچن آنسر ان کے ہوئے. تو امید ہے کہ کل جب اسکاٹ لینڈ کے ساتھ بھی, اسکاٹ یارڈ کے ساتھ, جی, اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے, تو تفتیش وہاں بھی ہوگی. اور امید ہے کہ ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمارے سارے کھلاڑی کلیئر ہو جائیں گے. اور چونکہ ان پہ پریشر بے شک بہت زیادہ ہے اس وقت, اور آج یہ جب لاسٹ اختتامیہ پہ جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی, جب ہائی کمیشن میں میری بات ہوئی تھی, تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی کھلاڑیوں نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے. ظاہری بات ہے کہ اتنا بڑا ایک اسکینڈل بنا, ان کو ایک نام ان کا ایک بہت بڑے اسکینڈل میں آیا, تو پریشر ہونا تو ایک فطری رویہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے خود سے والنٹری کہا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے, کیونکہ ہم جی دیکھیں ہمارے پاس جو آئی وہی کہ عامر جو ہیں ان کو کلیئر بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی 99% جو ہے نا وہ بے گناہ ہیں اس پر. لیکن جہاں تک آصف اور سلیمان بٹ کا تعلق ہے اس معاملے میں, دیکھیں کیا ورڈک آتی ہے, کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تفتیش کرنے والے بہتر جانتے ہیں کہ کیا ریزلٹس اس کے آئیں گے. جب تک ہم اس پہ رائے نہیں دے سکتے. ڈاکٹر صاحب, ہم قوم کے رویے کی بات کرتے ہیں, ہمارے پلیئروں کا بھی رویے میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے. بالکل. دیکھیے وہی بات ہے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم قوم کی ہی بات کرتے ہیں, تو ہم قوم کو ایز این اینٹی ہی اس وقت رکھتے ہیں, چاہے اس میں ہمارے پلیئرس ہیں, چاہے آپ میں ہیں, ہم لوگ ہیں سب, چاہے ہمارے پروفیشنلز ہیں, چاہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. لیکن ہم سب کو کچھ چیزیں, ایک چیز جو میں نے جس سے پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو ایک بات میں نے تمہید میں گئی تھی کہ ایک یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جی ایک تو ہمارے رویے ہیں نا, ایک تو ہمارے نارمل فیلنگز ہیں جن کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں اپنے دلوں سے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں, اضطراب, اینگزائٹی, یا جو ایون ڈپریشن, یا جو غصہ ہے, اینگر ہے, یہ یونیورسل فیکٹس ہیں. تو ہم جیسے ابھی آصف اقبال صاحب تھوڑے سے پہلے کہہ رہے تھے, بڑی اچھی انہوں نے ایک بات کی کہ ہم لوگ بہت جلدی سے نا جمپ اپ بھی کرتے ہیں اور بہت ہائپ اپ ججمنٹل ہو جاتے ہیں, ججمنٹل بھی ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ جذباتی, اور کہا بھی جاتا ہے کہ جی جو ساؤتھ ایشین ہیں وہ جذباتی قومیں ہیں.
تو ایک یہ ہے کہ یہ بڑی یونیورسل فیکٹس ہیں. دیکھیں ویتنام وار ہم سب کے سامنے ہے, اس میں جس قسم کا اس انسانوں پر جس طرح کی تذلیل کی گئی, بوسنیا کی آپ دیکھیے, ابھی اسرائیل غازہ کے آپ دیکھیے, ابھی حالیہ دنوں میں عراق میں جو کچھ ہوا, عراق میں جی ابھی ہم ابو الغریب میں ہوا ہے, ڈرون حملوں میں جس طرح سے جو معصوم لوگ مارے جاتے ہیں. ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. جی جی نہیں, میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں بنیادی وہ ہے. جب ہم ان کے وجوہات پر آتے ہیں نا, تو وہ وجوہات جو ہیں وہ میں نے پاکستانی قوم کے حساب سے میں نے کچھ ترتیب دی ہیں, وہ ٹیکسٹ بک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور مجھے جو لگتا ہے کہ جو سب سے بڑی چیز ہے ایز اے نیشن, جو ایز اے پاکستانی اینٹی جو ہم جہاں پر حمزہ مار کھاتے ہیں اور جس وجہ سے ہمیں بہت انگزائٹی اور غصہ ہے, وہ ہے جی ہماری انیبلٹی, جس کے جو ہمارے جی ہلو جی کالر ہمارے ساتھ. ہلو جی وعلیکم السلام جی, کون صاحب؟ اچھا, میں راجہ لیاقت بول رہا ہوں بھائی جان. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے کھلاڑی اور اپنے ملک کے خلاف خود بخود بولنا شروع کر دیتے ہیں. جی ابھی تک ان بیچاروں کو جو ہے نا, یہ دنیا ویسٹرن یا جو بھی ہے کرکٹ کھیلنے والی نیشن, وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے 18 سال کا لڑکا جو ہے نا اتنا اس میں قابلیت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے کھلاڑی کو بھی آؤٹ کر سکتا ہے. 50-60 وکٹیں لے لی اسے 3-4 میچز میں. جی 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 ہاں جی. تو ہمیں ان کو جو ہے نا وہ شاباش کہنی چاہیے, بلکہ ہم خود ہی اپنے جو ہے نا وہ پیٹ سے خود ہی کپڑا. جی راجہ صاحب, ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے ہمیں مجرم نہیں قرار دے دینا چاہیے. یہ آپ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. جی بالکل بالکل ٹھیک کہا جی. یہ ٹھیک بات ہے, جب تک ایک چیز ثابت ہی نہیں ہوتی آپ کیسے اس پہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ یہ مجرم ہے. بالکل کوئی بات نہیں کہ جذبات میں آ کر اور ایک دم سے ہم کنکلوژنز پہ جمپ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ بتا رہے تھے کوئی اسٹیٹسٹکس ڈرا کیے کیا؟ میں نے وہی اسٹیٹسٹکس کیا, میں نے وہی کچھ وجوہات پاکستانی قوم کو سامنے مد نظر رکھ کے میں نے جو بنائی تھی. جو سب سے مجھے زیادہ لگتا ہے وہ یہ کہ جی انیبلٹی ٹو اچیو گولز, ہم لوگوں نے چاہے اس کو آپ انفرادی طور سے لے لیں تو یہ پاکستان کے آپ کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, اور آن لائن سب اویلیبل ہیں یہاں پر بھی. کوئی ایسی انسنی بات نہیں ہے کہ روزانہ ہی ہم پڑھتے ہیں کہ جی کسی طالب علم یا طالبہ نے خود سوزی کر لی امتحان میں فیل ہونے پر. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی انفرادی مثال ہے. اور پھر اجتماعی طور سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ایز اے نیشن پچھلے 60-65 سال میں آپ دونوں میرے بڑے اچھے باشعور بھائی بیٹھے ہیں اور بڑے لوگ جو یہ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم اپنی انگلیوں پر گن کے بتا سکتے ہیں نا کہ خصوصاً جب سے تو ہماری پیڑھی نے بڑھنا شروع کیا جی, ہم تو کچھ اپنی فنگر ٹپ سے بتا سکتے ہیں کہ جی کون سے ایسے مواقع تھے جس دن ہم نے یہ سوچا کہ جی واقعی ایز اے نیشن ہم پاکستانی ہم بڑے پراؤڈ ہیں کہ جی ہم نے بڑا کوئی اچھا کام کیا ہے. ایک تو چلیں ٹھیک ہے جی 92 کا ورلڈ کپ آپ دیکھ لیں, اس میں ہم نے سب فیل کیا. پھر جب نیوکلیئر بلاسٹ ہوئے اس میں ہم نے سب نے کیا. ایون میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی میں زلزلے میں جس سے پوری قوم نے مل کر ساتھ دیا, تو ہم سب موجود ہیں والنٹری. اسلام میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں, ایسی بات بالکل جی بالکل, جو لوگ بالکل کام کر رہے ہیں. لیکن وہی بات ہوئی نا کہ ہر سطح پہ لوگ اس میں شامل ہیں. یا بزنس ٹی وی نے بہت کام کیا ہے, میں کہتا ہوں ہمارے چیئرمین صاحب لے کے گئے, بالکل جی بڑھ چڑھ کے کام کیا. اور لیکن یہ وہ صرف چند چیزیں ہیں جن پر ہم اپنے آپ کو بڑا. اچھا نہیں, ہم کرکٹ پہ ہی ذرا رہے تو بجائے اس کے قوم کے رویے کی, وہ رویے کے انوالومنٹ ہے. رضا صاحب, کرکٹ انتظامیہ سے آپ کس حد تک مطمئن ہے جو ہمارے کرکٹ بورڈ ہے؟ دیکھیے ابھی تک ایسا جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں اس وقت جو بورڈ کے اندر تبدیلیاں لانی بہت ضروری ہیں. جو ہمارے میڈیا میں یہ چیز جو ہمیں سننے کو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے